ظاہراً یہ خطاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے وجود یا اللہ کی وحدانیت کے منکر تھے، ان کو مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ پھر ایک نظریہ یہ تھا کہ آسمان کا خالق اور ہے، زمین کا خالق اور ہے، مردوں کا خالق اور ہے، عورتوں کا خالق اور ہے۔ تو اس کا بھی خالق کائنات نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، تمہارے رازوں کو بھی، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وجہرکم، اور جن چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر جانتا ہے یعلم ما تکسبون، جو کچھ تم کسب کرتے ہو، جو کچھ کام کرتے ہو۔ اب کسب دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، ایک تو کسب ہے ذہنی اور فکری ہے، جو ہاتھوں سے، اعضاء و جوارح سے نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا کسب ہے اعضاء و جوارح سے، مثلاً آپ کام کرتے ہیں ہاتھ سے، پاؤں سے، اپنی زبان سے بولتے ہیں، اپنی آنکھوں سے کام لیتے ہیں، اپنے کانوں سے کام لیتے ہیں۔ ایک ہے آپ فکر کرتے ہیں، اللہ اس سے بھی واقف ہے، کیا سوچ رہا ہے، کس کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیوں ایسا سوچ رہا ہے، سوچنے میں اس کی نیت کیسی ہے، کیا وہ اللہ کی خاطر سوچ رہا ہے یا شیطان کا نمائندہ بن کر اپنے ہی اندر مختلف باتیں اور مختلف سوچیں اور فکریں پیدا کر رہا ہے، اور لوگوں کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں یا اہل اللہ کے بارے میں، جو اللہ کے بندے ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے اپنے آپ کو سمجھدار بناتے بناتے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، میری فکر بڑی اچھی ہے، میں بڑا حلیم و بردبار ہوں، میں بڑا عالم ہوں، بڑا مفکر ہوں، دوسروں کے بارے میں سوچتے سوچتے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان کی ندا پہ لبیک کہتے ہوئے ادھر جا رہا ہے۔ میں اتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں اور ایسا سوچنے لگا ہوں، جبکہ دوسری کی غلطی اور اشتباہ کو میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ بھائی دوسرے سے غلطی ہوئی نہیں ہے، دوسرے سے خطا ہوئی نہیں کہ میں جناب سیلاب کی طرح اس کے اوپر چڑھ جاتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرما رہا ہے چاہے تم کمروں میں بیٹھ کر سوچو، گھروں میں بیٹھ کر سوچو، اپنے کلاس روم میں بیٹھ کر سوچو، یا مصلی عبادت میں بیٹھ کر سوچو، خانہ کعبہ میں جا کر سوچو گے، کہیں بھی سوچو گے، تمہاری اس سوچ سے میں اللہ علیم ہو کر واقف ہوں۔ اللہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ ان چیزوں سے بھی واقف ہے۔ جب ان ساری آیات کا یہود و نصارہ نے انکار کر دیا تو خالق کائنات نے پھر فرمایا الم یرو، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے لوگوں کو اور کتنی قوموں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا ہے، اور اس پہ ہم قدرت رکھتے ہیں، جس کو چاہیں ہلاک کر دیں، جس کو چاہیں بچا لیں، جس کو چاہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں اس دن بھی عرض کیا تھا، میرا خیال ہے یہ لفظ میں اللہ کے ساتھ تو ہے، انا الرب، انا اللہ، انا الواحد، انا العالم، انا الصادق، اللہ تو فرماتا ہے۔ اللہ کے علاوہ سب سے پہلے شاید جب فرعون نے یہ لفظ
یا شیطان نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، فرعون نے کیا تھا آنا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ بھی نہیں کہ میں رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اب کیا ہوا؟ خالق کائنات نے اس کو بہت مہلت دی۔ یہاں پر عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو بڑے لاڈلا نبی تھے، وہ فرعون کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے، میرا اللہ فرعون کو تو نے اتنی مہلت کیوں دے رکھی ہے؟ بڑا سرکش ہے، اپنی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا ہے، تیری نافرمانی کرتا ہے، تیرے مقابلہ میں آ گیا ہے، میرا اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ خالق نے فرمایا موسیٰ، جو خالق ہو کر میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا ہے، میں نے مہلت کیوں دے رکھی ہے تجھے نہیں پتا۔ بے شک باہر سرکش بنا پھرتا ہے، لیکن رات کے ٹائم یہ بھی مسلح بچھا کر کہتا ہے میرا اللہ، مجھے پتہ ہے خالق تو ہی ہے، رب تو ہی ہے، میں نے تو ڈھونگ رچایا ہوا ہے، میری لاج رکھ لے میرا اللہ۔ بارش مانگتے ہیں بارش دے دے، ایک تو یہ کام ہے، اور دوسرا جس کام کی وجہ سے میں نے اس کو مہلت دے رکھی ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے تو تو بھی کہے کہ میرا اللہ اس کو مہلت دیتا رہے۔